Assalamualaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about the latest development in Engineer Muhammad Ali Mirza Saab case. اور اس کے علاوہ فردر ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ان ٹی ایل پیز کیس، اور اس کے علاوہ اس میں کیا فردر جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، جو ہے وہ کیا سٹینس ہے، اور جو ٹی ایل پی کے جو اہل سنت کے جو آج کچھ مفتیان کرام اور ان کی جو شورا ہے، انہوں نے جو پروٹیسٹ کا آج جو ہے وہ پلان کیا تھا، اس کی کیا اپڈیٹ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور جو ابھی ٹی ایل پی کے اوپر جو ڈفرینٹ ایف آئی آرز لانچ کی جا رہی ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں، اور اس میں جو ہے وہ جو ہینیس نیچر کے جو اوفینسز ہیں، جیسے لائک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے انڈر 780A وغیرہ جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے جو سیکشنز ہیں جن میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دفعہ لگائی جا رہی ہیں، اس سے کیا امپیکٹ ہوگا اور کون کون لوگ جو ہیں وہ ان ایف آئی آرز کی زد میں آ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو طاہر ایوبی صاحب ہیں، انہوں نے اس بات پہ جو اسرشن دی ہے کہ وہ جو ہے کوشمنٹ پروسیڈنگ وہ بھی آج کے لیے فکس تھی کہ اس کو جو ہے وہ انہیں پریس نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ مین وائل جو ہے دے ول فائل پوسٹ اریسٹ بیل آف انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان ہائی کورٹ۔ تو اوبویسلی اگر وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں بنا چیلنج کیے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ڈیسیژن کو، تو اوبویسلی اس کا رزلٹ جو ہے وہ آئی کین ایون ایکسپیکٹ کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہوپ سو کہ الٹیمیٹلی پرپس تو یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے بہتری ہو۔ انہیں جو ہے وہ جوں ٹائم گزرتا ہے جیل میں، جیل کی لائف جو ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے ایک عام انڈیپینڈنٹ انسان کے لیے کہ جس کو آزاد رہنا پسند ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کے لیے ایک ایک دن جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اوبویسلی ہر انسان کا اپنا ایمان ہے، دین ہے، سب کچھ ہے، اللہ پاک بھی صبر کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں، تو لہٰذا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ انتہائی صابر انسان ہیں، ایک اچھے انسان ہیں، لیکن میرے نزدیک ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو اپنے جو ہے وہ لیگل ایکیومنٹ کو یوز کرنا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ سارا معاملہ ٹیک اپ کریں، کیونکہ اگر ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اب بیل جو ہے وہ ڈسمس ہوتی ہے، تو دین آپ کے پاس جو ہے وہ آخری فورم سپریم کورٹ رہ جاتا ہے۔ اور اس ٹائم پیریڈ پہ جب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے، ابھی تک جو ہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ہے وہ ڈیسیژن چیلنج نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیکیوشن سائڈ جو ہے وہ اس میں زیادہ تیز نظر آتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے طور پہ بہت سارے مولانا اور مفتیان کرام جو چاہے اس کا سبجیکٹ میٹر نہیں بھی ہے ایف آئی آر کا، کیونکہ برڈن آف پروف صرف اس کمپلیننٹ پہ ہے جس کمپلیننٹ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کرائی، تو اس کیس میں کمپلیننٹ پروسیکیوشن ہے، سرکار ہے، تو اس جو سٹیٹ ہے اس نے ایویڈنس کلیکٹ کرنے ہیں اور اسی نے جو ہے وہ ان کیسز کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ جو لوگ باقی باہر بیٹھے تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی اوپوننٹ سائڈ سے ہم نے یہ آرگیو کیا اور جی اسٹیٹ کی طرف سے یہ آرگیو ہوا، ہم نے یہ کیا، وہ سراسر غلط بات ہے، اور اس میں اوبویسلی اسٹیٹ جو ہے اس کا اپنا پروسیکیوٹر ہوتا ہے اور انہیں پروسیکیوٹرز کے ذریعے جو ہے وہ کوئی بھی کیس پلیڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو انجینئر صاحب کے کیس میں جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں، وہ جو جنہیں سرکاری وکیل کہا جاتا ہے، وہ اصل میں جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا جو ایف آئی اے ہے تو اس کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل یا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل جو ہے وہ اس کو اس طرف سے انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے اکارڈنگلی سارا معاملہ چلتا ہے۔ اب آن دی ادر ہینڈ اگر آپ جو ہے وہ ابھی تک فی الحال ان کی یہی جو ہے وہ اپڈیٹ ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو فائل دی پوسٹ اریسٹ بیل ان انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیس،
before challenging the Council of Islamic Ideology's decision. اور جو لیگل نوٹس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اس کو آپ نے ان کو جو بھیجا ہے نہ ہی کسی لاء میں پرووائڈڈ ہے کہ آپ کسی ایسے کانسٹیٹیوشنل ادارے کو جو ہے وہ لیگل نوٹس بھیج کے کہیں گے کہ جی آپ اپنا جو ڈیسیژن ہے اس کو آپ واپس لیں، تو یہ کہیں کسی لاء میں نہیں پرووائڈڈ، ایکسیپٹ کہ اگر آپ کے منی یا ریکوری کے سوٹس ہیں تو ان میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے جو ٹی ایل پی کے معاملات ہیں، اس میں سعد رضوی صاحب ہیں یا ان کے بھائی ہیں، وہ ابھی تک سٹیٹ کہتی ہے کہ وہ ابھی تک مسنگ ہیں اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو ہائیڈ کیا ہوا ہے، اور کچھ فوٹوگرافز ابھی جو ہیں وہ ڈی آئی جی آپریشنز جو ہیں وہ سینگ کہ وہ جو ہیں انہوں نے پور تشدد جو ہے وہ لانگ مارچ تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ پولیس والے بہت سارے زخمی ہوئے، ایک دو کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جن کو جو ہے وہ جو شدید زخمی ہوئے، اور ایک جو ہے وہ تھانہ فیکٹری ایریا کے جو انسپیکٹر تھے وہ جو ہیں ان کو گولیاں لگی اور وہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی اس پروٹیسٹ کے دوران۔ تو یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پولیس میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا یا کوئی پولیس والے کو گولی نہیں لگی یا اس کو جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، تو یہ غلط بات ہے۔ اور دوسری آن دا ادر سائڈ اگر ہم یہ کہیں کہ جو ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں یا ان کے جو فالوورز تھے جو پروٹیسٹ میں تھے، ان کی طرف سے جو ہے وہ اگر تشدد یا کوئی پتھر یا اینٹیں نہیں برسائی گئی تو یہ بھی ماننے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی ہیں، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ رومال وغیرہ فیس پہ لپیٹ کے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کی مطلب جو گاڑیاں تھی اور بہت ساری جو ہیں وہ میں نے ویڈیوز دیکھی جس کے اندر یہ معاملات ہوئے۔ However, دونوں طرف سے نقصان ہوا ہے، جب سٹیٹ نے اپنی فورس یوز کی ہے اور ٹی ایل پی نے اور ٹی ایل پی کے کارکنان نے جو ہے وہ اپنی فورس یوز کی ہے، اور اس میں جو ہے obviously ڈیمیج جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوئے، اور یہ انٹینسٹی آف ڈیمیج جو ہے وہ ابھی ڈٹرمن نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میں آپ ایک چیز جو ہے وہ میک شور کریں، ایک چیز یہ مائنڈ میں رکھنے والی ہے کہ اس میں یہ جو ابھی معاملہ ہوا ہے اس میں جو سملیرٹی ہے وہ بیسیکلی 9 مئی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ 9 مئی میں کیا معاملات ہوئے اور اس میں 109 میں کانسپریسی میں کتنے لوگ جو ہیں وہ پلیج ہوئے، اور آج تک جو ہیں وہ ایون بہت سارے لوگوں کو پنشمنٹس ہو چکی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ جن کو ٹرائل کا سامنا ہے ابھی تک۔ اور اسی طرح ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی معاملات ہوئے ہیں جو ٹی ایل پی کے جو ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی سیکشن بچا ہے جو ان کے اوپر نہ لگا ہو، اور مطلب ہر آفینس میں موسٹ آف دی آفینسز جو ہیں وہ نان بیلیبل آفینس ہیں، اور اس میں جو اریسٹ ہوگا ٹی ایل پی کا ممبر، چاہے وہ جتنے لوگ نومینیٹڈ ہیں یا جتنے بھی ان کے مفتی ہیں یا بڑے ہیں جو بھی ہیں، جب وہ اریسٹ ہوں گے تو بیل اتنی آسانی سے نہیں ہوگی۔ تو ان another word we can say that کہ ابھی ٹی ایل پی کے لیے بہت مشکل جو ہے وہ ٹائم ہے، اور اس میں جتنے مولانا اور مفتیان کرام ہیں جن کے جو نومینیٹڈ ہیں یا اس کے علاوہ 3-4 ہزار جو لوگ ویسے جو نامعلوم کے کھاتے میں جو ایڈجسٹ ہوں گے، وہ بھی ایک جو ہے وہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ ایک جو کرمنل لاء کا ایک پروسیس ہے ٹرائل کا یا ریمانڈز کا، چاہے وہ فزیکل ریمانڈ ہے یا جوڈیشل ریمانڈ ہے، تو وہ ایک بڑا ایک ٹف سچویشن ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ کنکلوژن نکال لیتے ہیں کہ بھئی ایک شخص جو ہے وہ اریسٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس نے جو ہے وہ کوئی اوفینس کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، تو اس لیے یہ کانسیپٹ بھی لوگوں کو چینج کر لینا چاہیے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے تو ان کا میٹر انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی اور اس کے علاوہ ویسے ان کو جو ہے وہ امپریزنمنٹ میں رکھنا، ہو سکتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے جو ہے وہ اس کو پازیٹیو کنسیڈر کیا جا رہا ہو، لیکن میرے نزدیک ان کی جان زیادہ قیمتی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیٹینشن، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اینڈ پہ ایٹ دی اینڈ باعزت بری ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈیورنگ ٹرائل جو ہے وہ امپریزنمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر رہتے ہیں۔ تو کسی کا جیل میں جانا یا جیل میں رہنا یا کسی کے اگینسٹ ایف آئی آر ہو جانا اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ کنوکٹ ہے یا اس کو وہ سزا یافتہ کنسیڈر ہوگا یا وہ مجرم کنسیڈر ہوگا۔ ایف آئی آر ایک پروسیس ہے، فرسٹ انفارمیشن ہے کسی بھی کرائم کے لیے، تو وہ ایک پروسیس کے تھرو جو ہے وہ چلتا ہے معاملہ، لیکن
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں، آپ کو ڈس ریسپیکٹفل وے میں جو ہے وہ ٹریٹ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کی ایف آئی آر ہے اور یہ وہ، تو لہٰذا اصل جو معاملات ہیں ابھی شہر کے اپنا ڈفرینٹ جو ہے وہ سٹیز میں ایف آئی آرز لانچ کی جا رہی ہیں ٹی ایل پی کے اگینسٹ، تو اس لیے اور ایک اور جو میں نے کچھ نیوز چینل سے اور کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ کے کچھ انسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ میری بات ہوئی، تو اس میں پتہ چلا کہ اوبویسلی مائٹ پاسیبل کہ جتنا تشدد اور جو معاملات ٹی ایل پی نے کیے ہیں اس کے بعد جو ہے شاید اس کو جو ہے وہ بین کر دیا جائے، اور اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ نیوز چینلز ہیں ان میں ٹکر بھی چل رہے تھے۔ تو میرے نزدیک تشدد کرنا یا پرتشدد احتجاج کی کسی بھی سٹیٹ میں جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھو اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو یو مسٹ نیڈ پرائر اپروول، چاہے آپ کوئی بھی ہیں، جو کوئی بھی ہیں۔ تو میرے نزدیک اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے کہ یہ جو دھرنا کلچر ہے، یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، اور چند ایک جو ہیں وہ متشبہ ٹائپ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اب مدارس میں زیادہ تر وہ بچے ہوتے ہیں جو بیچارے بہت سادہ لوگ، بڑے بڑے بیک گراؤنڈ جو ان کے بیکورڈ ایریاز سے جو ہیں وہ آئے ہوئے زیادہ تر بچے ہوتے ہیں، جو کنونشنل ایجوکیشنز یا فارمل ایجوکیشن سے بیچارے دور ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پہ آتے ہیں مدرسوں میں، اور مدارس کے جو کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے جو علماء مفتیان کرام، وہ ان کو مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں۔ ساروں کی میں بات نہیں کرتا، لیکن بہت سارے جو میں نے ایگزامپلز دیکھی ہیں ان میں وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بیکوز کسی کو استاد کی ریسپیکٹ، کسی کو پیر صاحب کی ریسپیکٹ، کسی کو کسی کی ریسپیکٹ، تو اس لحاظ سے وہ جو ہیں وہ اپنے مدارس کے بچوں کو جو ہے وہ پروٹیسٹ پہ لے کے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ بہت سارے بچے مجبور ہوتے ہیں، اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ کیونکہ رہتے وہیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے مس یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ابھی جو آن گوئنگ سچویشن ہے ملک کی، افغانستان کی طرف الگ جو ہے وہ جنگ کا ماحول ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی ریمارکس بڑے افسوسناک ہیں، بیکاز یو آر دا سٹیزن آف پاکستان، اور آپ جو ہیں وہ اس طرح کے جو ہیں وہ بیانات جو ہیں وہ دیں کسی پاکستان کے اگینسٹ یا اسٹیٹ کے اگینسٹ یا کسی اسٹیٹ کے پلر کے اگینسٹ، تو یہ نامناسب سی بات ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اگر اسٹیٹ کی آزادی محسوس کرنی ہو تو ایک دفعہ آپ جا کے جو ہے غزہ اور جو آکوپائڈ کشمیر ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر، اس کے اندر جو ہے وہ جا کے آپ دیکھیں، اور ایسی سٹیٹس جہاں پہ وار جو ہے وہ کا ماحول ہے وہاں پہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی لائف گزار رہے ہیں اور کیا کچھ ہوتا تھا۔ اور جو ہمارے بڑے ہیں جو سب کانٹیننٹ کے بعد جب پاکستان کی پارٹیشن ہوئی، یعنی سب کانٹیننٹ میں پارٹیشنز ہوئیں، تو اس کے بعد 1947 کے بعد جو ہے کتنی قتل و غارت اور قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا ہے، تو لہٰذا اس میں کسی کو قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے لا کو اپنے ہاتھ میں لے، یا چاہے وہ اسٹیٹ ہے، چاہے وہ جو ہے وہ کوئی بھی جماعت ہے، کہ اگر وہ جو ہے اپنا پوٹینشیل جو ہے وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ یوز کر کے اپنے پولیٹیکل موٹیوز کو یا اپنے جو ہے وہ ان کو پورا کریں، تو یہ نامناسب بات ہے۔ تو میرے نزدیک آپ کو ہمیں ایک پیسفل ریلیجن، اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے، اسلام جو ہے وہ بغاوت کا کبھی جو ہے وہ کوئی آرڈر نہیں کرتا، تو لہٰذا ہمیں آپ کو ہر ایک کو جو لوگ اس میرے ولاگ کو سن رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے پرامن طریقے سے، ایون وہ لوگ جن کے بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، آپ ان کے اوپر جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کو مینٹین کریں، اور ان کے لیے ان کو جو ہے وہ تھوڑا چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ آپ کے بچے کیا واقعی دین سیکھ رہے ہیں، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق جو ہے وہ سب سے فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے ہماری آپ کی، تو اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے آپ کو اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ یہ میری آپ کی اور سب کی ریسپانسبلٹی ہے، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کوسچن ہو تو ضرور پوچھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔